بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ ایسا کہیں کہ ایک تکلیف دہ دور اپنے آپ کو دوبارہ سے دہرا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے آج کے بیان سے۔ دو ڈیولپمنٹ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ ایک، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے لال حویلی ان کو واگزار کر دی ہے، اور میرا خیال میں یہ ایک انہونی ہوئی ہے، کیونکہ جو حالات ہیں پچھلے چند مہینے میں ڈیولپ ہوئے تھے اس میں لال حویلی کا شیخ رشید صاحب کی طرف واپس آنا ناممکن تھا، کیونکہ لگتا تھا کہ ریاست نے ان سے لال حویلی چھینی ہے۔ اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا جو بیان آیا ہے، جو انہوں نے حلفاً قسماً کئی باتیں کی ہیں، مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، اس وجہ سے کہ مجھے شیخ رشید صاحب جو ہیں، چاہے ہمارے برخوردار منی فاروق صاحب سے ان کا انٹرویو تھا یا آج کا ان کا بیانات، ان کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت تھی۔ میں جب بھی کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیڈر اپنے جلسوں میں، بھرپور جلسوں میں تقریریں کر رہا ہوتا ہے یا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، میں اس کی بات تو غور سے سن رہا ہوتا ہوں، لیکن میری نظریں اس کے چہرے پہ ڈٹی ہوتی ہیں، خصوصاً جب کیمرہ اس کو قریب سے اس کا چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کتنی ایک ایکٹنگ ہے، کتنی ایک سچائی ہے، اخلاص ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے اندر کی کیفیت اس سے مطابقت رکھ رہی ہے۔ بہت دفعہ میں حقیقت کے ہمیشہ قریب ترین پہنچا ہوں، اور بعد کے واقعہ نے ثابت کیا کہ جو میں سوچ رہا تھا ایگزیکٹلی وہی تھا کہ کون لیڈر قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، بڑی رگیں پھیلاؤ کے ڈٹ کے۔ تو میں اس وقت اس کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، کون لیڈر جلسوں میں رو رہا ہے یا آہبکا کر رہا ہے یا کوئی لطیفہ سازی کر رہا ہے۔ تو میں ساری اس میں اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھتا ہوں۔ ایک کمنٹ میں کرتا جاؤں کہ شیخ رشید صاحب جو کچھ سامنے آیا ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں نہ نیا ہے اور نہ یہ پہلا واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے پچھلے 60-70 سال سے، اور خصوصاً جب معاشرہ لگے ہیں، تو ایگزیکٹلی ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ یہ ساری جو تاریخ ہے، جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں جو سیاست میں ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کی اب نسل بہت کم رہ گئی ہے، اور خصوصاً لیڈروں میں تو بہت ہی کم رہ گئی، عوام میں تو اب بھی شاید بہت زیادہ ہے، لیکن عوام چونکہ اس طرح حصہ نہیں لیتے کہ فرنٹ پہ آ کے، تو ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے حضرت، کہ آپ سیاست جو ہے اس میں بھی اپنا دال دلیہ چلانا چاہیں اور بطل حریت بھی بننے کی کوشش کریں۔ مثالیں میرے سامنے ہیں۔ بارک اللہ خان ہمارے دوست، اور ان کے ساتھ 2-3 اور ساتھی جنہیں میں کئی دفعہ نام لے چکا ہوں، یہ ایوب خان کے ماشاءاللہ کے بعد ایک طلبہ تحریک چلی تھی، یونیورسٹی آرڈیننس کے کالے قوانین بنے تھے اور انہوں نے تحریک چلائی تھی، اور ان کو حکومت خانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ یقین جانیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ توبہ طائب ہوں۔ اسی طریقے سے بلوچ لیڈروں کو یہ سمجھ کے کہ یہ اس وقت تو تھوڑی سی چیز بھی لگتا تھا کہ یہ علیحدگی کی پسند ہے، ان کو بہت بڑے جو فوج کے حکومت خانے یا کنسنٹریشن کیمپس ہیں ان میں رکھا گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل، ان کے اندر جو انقلابی روح جب بیدار جو ہوئی تھی، اس کے اندر ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو۔ ساری زندگی، بارک اللہ خان اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، یقین جانیں کہ بطل حریت کی حیثیت سے انہوں نے ساری زندگی خان صاحب نے گزاری، لا کر لی، سب کچھ کی، لیکن ان کے اندر جو ایک جڑی پن تو وہ نہیں نکلا۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ زندہ تابندہ مثال میرے سامنے حضرت علامہ جاوید ہاشمی مخدوم صاحب کی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو زندگی میں کیا کیا اذیتیں نہیں ملی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ذوالفقار بھٹو کے آخری دور میں جب میں ان کے ساتھ میرے بہت سارے دوستوں کو شاہی قلعہ لاہور میں رکھا گیا، میں تو صرف ان کے حالات جانتا ہوں، باقی ملک کے حصوں کو مجھے نہیں پتا، تو ایک ان کے اوپر قیامت کے منظر گرے،
اور اس کے بعد میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو میں وہ مائنڈ نہ کریں، ان کے اندر ایک نفسیاتی ہیجان جو تھا، جو آلریڈی وہ ایک بڑے بھرپور شخصیت تھی، جنونی اور پرجوش شخصیت ہے، اس کے اندر تھوڑی سی وہ انسیٹل ہو گئی تو حضور سے زیادہ وہ ہمارے سامنے آئی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تھوڑے سے جو نارمل ان کی زندگی جو میں نے دیکھی ہوئی تھی اس سے تھوڑے مزید اس کو اپنے آپ کو ہینڈل کرنے میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن مجال ہے کہ ذرا برابر رتی برابر کوئی خوف آیا ہو، مجال ہے کہ کبھی کوئی ساری مار کو یاد کر کے اور آگے لاحمل بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ رہی ہو، پھر اور دور کیوں جاتے ہیں۔ مشرف دور میں 22 سال جیل کی سزا جاوید ہاشمی کو ہوئی تھی، کس اور سیاستدان کو آج تک 22 سال جیل کی سزا مل چکی ہے؟ یہ تو 2007 میں اللہ تعالیٰ نے مشرف صاحب کے اوپر قیامت ڈھا دی اور اس کے دن اللہ نے گن لیے تو جاوید ہاشمی صاحب باہر آ سکے۔ جب عدلیہ نے کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ سہولت مل گئی، جیسے نواز شریف صاحب کو سب لوگوں کو ملی، جاوید ہاشمی صاحب جیل سے باہر ہے۔ لیکن جو جیل میں جانے کے دور تک ان کو پکڑ کے، اور مسلم لیگ نون کے صدر تھے، جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں چلے گئے تو انہوں نے سینہ سپر ہو کے کیا، اور وہ صدر تھے۔ اور یقین ہے نا، میں کالم میں جب لکھ رہا تھا یہ بات تو میرے پھر آنسو نکل آئے کہ ان کی جو جیل کے اندر سے وہ لے جاتے تھے، ان کو جو اذیت ملی، جو کچھ ان کے اوپر بیتی، آپ ان کی کمر دیکھیں تو کمر ساری کی ساری جامنی رنگ کی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے خون ابھی رسنا چاہ رہا ہے، شاید 1-2 لکیروں میں سے رس بھی رہا تھا، یعنی کہ ان کو کوئی ایسی چیز سے مارا گیا تھا کہ جن کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی گئی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ان کی عمر 55-57 سال ہوگی، 55-57 سال، جو جوان بچوں کے والد تھے ان کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ کیا جاوید ہاشمی صاحب کو مشرف صاحب جو ہیں جھکا سکے؟ کیونکہ یہ وہ سارے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست جو ہے بدقسمتی سے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کے لیڈرز کمپرومائز کر گئے ہوں گے، ان کے سامنے یہ منظر نہیں تھا۔ میرے خیال میں کہ شیخ رشید صاحب کے لیے یہ فیلڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنا آج انہوں نے اصل میں مجھے اس لیے یہ بات کرنی پڑی کہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ میری راولپنڈی کی سیٹس جو ہیں دونوں پکی ہیں، اور میں اور میرا بھتیجا یعنی کہ اس میں لڑیں گے کیونکہ وہ میری سیٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیکیج ہے اس میں لال حویلی کے ساتھ ساتھ جو آج واگزار ہوئی ہے یہ 2 سیٹس بھی شامل ہیں، یا ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی ان کو واپس کر دی جائیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب، حقیقت ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ سیاست آپ کو تکلیف ہی پہنچائے گی، آپ اس سے کوئی احساس نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مجھے شروع سے پتا تھا کہ بہت ہی آپ کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس فیلڈ میں جس کو آپ کئی برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں شیخ ہوں، یعنی کہ وہ مذاقن کہتے تھے، عذرائے تفنن کہا کرتے تھے کہ یعنی کہ ہم شیخ ڈرپوک ہوتے ہیں یا شیخ جو ہے سگڑ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس پیرائے میں آپ شیخ کہہ رہے ہیں اس پیرائے میں یہ سیاست آپ کی فیلڈ نہیں ہے، وگرنہ اس سیاست کو نقصان ہی پہنچے گا جو آپ نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس طرح کے واقعے اس طرح نکل کے آئیں گے تو اس سیاست کی توہین ہوگی۔ میں نے جب کہا تھا، میں نے کہا جی آپ دیکھ لیں، اللہ کرے کہ استقامت رہے محمود رشید صاحب پہ اور چودھری اعجاز صاحب پہ۔ میں نے کہا تھا یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی ٹریننگ تھی کہ یہ بندے ڈٹ گئے ہیں، یہ اگر کوئی سی سیاسی ماحول میں پولیٹیکل ورکر بن کے اوپر آئے ہوئے ہوتے جو ہماری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو آپ کو ٹفنس چاہیے، جو آپ کو ایمان چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے استقامت، اور یہ لوگوں نے دکھائی ہے کہ آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ خیر یہ تو باتیں دوسری ہیں، لیکن میں کسی اور طرف توجہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے آج کچھ باتیں قسم کھا کے کہی ہیں، لیکن انہوں نے احتیاط برتی ہے کہ جن باتوں میں قسم کھا کے بتانا تو وہ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا جی میں CCO-PO کے ساتھ ہوں۔ اب اس سے پہلے منیسا کے بعد وہ کہہ چکے تھے کہ میں چلا کاٹ کے آیا ہوں۔ میں یقین جانوں کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں میں بہت رسپیکٹفل ہوں ان کی تکلیف کے اوپر، اور ان کو اس وجہ سے تکلیف ملی ہے
کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے اندر جڑ گئے تھے، اور جڑ اس لیے گئے تھے کہ سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جتنی پاپولیرٹی ہے اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا تو مستقبل ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا خیال میں اتنی عقل ہونی چاہیے تھی شیخ صاحب پہ کہ جب آپ نے دیکھ لیا تھا، جو کہ میں اپنے بیٹے کو بتایا تھا، میرے پاس آیا تھا، مجھے پوچھا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 13 اپریل تھی، ابھی پشاور کا جلسہ خان صاحب نے پہلا جلسہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تھا جی کہ 6 مہینوں میں یا تمہارا لیڈر نہیں ہے یا پاکستان کی فوج نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لڑائی کے اندر میں 2 واقعات بتاتا ہوں کہ اس لڑائی میں، ایک لڑائی میں لیڈر جیتا تھا اور دوسری لڑائی میں فوج جیتی تھی۔ ایک لڑائی میں لیڈر نے جان ہارا تھا اور دوسری لڑائی میں فوج ہار گئی تھی۔ یہ لڑائی ایسی ہے کہ اس کے اندر فیصلہ، یہ رائے عمل یہی ہے۔ ہماری عسکری قیادت کو پتہ تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو لانگ مارچ کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ کر کے عمران خان صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ اب میں اگر جنرل عاصم منیر کی جگہ ہوتا اور میرے خلاف کسی سیاسی جماعت نے لانگ مارچ کیا ہوتا تو مجھے اگین میں کہتا ہوں، مجھے دوبارہ دہراتا ہوں کہ فوج کے اندرونی ڈسپلن کا نہیں پتہ، ان کے ذہنی کیفیت کا نہیں پتہ۔ میرا خاندان فوج سے بھرا پڑا ہے، میرے تایا، میرے تایا کے بیٹے، میرے بردر ان لا، میرے بہت سارے کزن، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو اس فوج کا کچھ نہ کچھ مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کسی اور پیرے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے اندر اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ نکالا اور جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے ان کے اوپر بہت گھناؤنے الزام لگائے کہ نواز شریف ایک ایسے آدمی کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں کہ جو مجھے نااہل قرار دے دے گا اور میں نواز شریف کو اہل جیل میں رکھیں، کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک بے دستپا آدمی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کی مطلق العنان ہمارا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں، نعوذ باللہ ہمارے آرمی چیف کے پاس وہ سارے اختیارات منوعان ہوتے ہیں، استعمال کرے یا نہ کرے۔ یہ میں بار بار میں کہتا ہوں، گستاخی نہ سمجھیں، میں کسی اور پیرے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ میاں کے پاس اختیارات ہیں وہ ہمارے آرمی چیف کے پاس بین ہی وہی اختیارات ہوتے ہیں، زندگی موت سے لے کے سب تک استعمال کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور بہت سارے آرمی چیف نے یہ استعمال کیا۔ اب عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اگر وہ بن گئے تو پھر میرا کیا بنے گا، اور فرض یہ بن جاتے ہیں تو عاصم منیر صاحب اس بیگیج کے ساتھ کہ جو اس کے خلاف نعرے لگتے رہے ہوں اور وہ فوجی کمانڈ کر سکتا تھا، میرا خیال ہے اس سے کمزور ترین آرمی چیف بننے نہیں تھا۔ اور یہی بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 8 مئی تک عاصم منیر صاحب حقیقت ہے کہ باجوہ صاحب عمران صاحب کی کاوشوں سے، کیونکہ وہ لانگ مارچ باجوہ جنرل فیض نے عاصم منیر صاحب کو اپنے مفاداتی ایجنڈے کے لیے رکوانے کی کوشش کی تھی، جو عمران خان صاحب جیسے احمق آدمی نے بائے کر لیا، اور انہوں نے ایک ایسا کنٹروورسی کی کہ جو اس کے بعد چائے سی نہیں چھوڑی۔ اور میں لطیفہ سنا دوں چھوٹا سا، جو ہمارے جو سردار ہیں پڑوس میں، ان کا ملک مل گیا خالصتان، اور اس کے بعد کوئی وسائل نہیں تھے، لینڈ لاک تھا، تو کسی نے کہا کہ اس کو چلائیں گے کیسے، پیسے نہیں ہیں۔ تو ایک جو بزرگ تھے، بڑے سیانے تھے، انہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد تدبیر بتائی کہ امریکہ پہ حملہ کر دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ جس ملک کو جو مارتا ہے اس کی پٹائی کرتا ہے، پھر اس کو وہ بناتا بھی ہے۔ سب کو پسند آئی، تالیاں بج گئی۔ انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، حملہ تو کرتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ امریکہ ہمیں پٹائی کرے گا، ہمارے تو اس کو کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ ایک درمیان میں کوئی زیادہ ہی زیرک شخص تھا، انہیں سوچے کہ انہوں نے کہا کہ پرا لوگو، اگر اسی امریکہ کو جت گئے تو پھر کدوں جائیں گے؟ تو سارے پریشان ہو گئے کہ واقعی یہ جنگ وارہ نہیں کھاتی۔ عمران خان صاحب اگر آپ جیت جاتے تو آپ کی جیت تھی۔ عاصم منیر صاحب کے پاس عمران خان صاحب نے چوائس کیا چھوڑی؟ وہاں پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں 8 مئی کو، میں کتنی دفعہ ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں کہ 8 مئی کو عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین COS تھے، اور جو حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر وہ بالکل ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ ایون بہت سارے نظام، عدالتی نظام بھی اپنے آٹو پائلٹ پہ آ گیا تھا، جو ہمیشہ ہمارے اسٹیبلش کا سبسروینٹ رہا ہے۔ بے شمار نظام آٹو پائلٹ پہ آ گئے تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، شیخ رشید صاحب، ساروں نے سمجھا کہ وہ یہ تو عمران خان صاحب جو ہیں جیت گئے۔
مجھے بتایا جاتا تھا کہ آپ بتاؤ، آپ تو کہتے تھے کہ یا فوج نہیں یا عمران خان نہیں، تو ان کا مطلب تھا کہنے کے کہ فوج ہم نے ختم کر لیا ہے نا۔ اور تحریک انصاف والوں کے اندر یہ صلاح عام تھی کہ فوج جو ہے سارے کے سارے آفیسر جو ہے جونیئر کیڈر وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، یہ تو ایک کٹھ پتلی قسم کا آرمی چیف بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا تھا کہ جس نے تحریک انصاف کے لیے ایک انتہائی مشکل قسم کی جو ہے ان کے حالات پیدا کرنے تھے، کیونکہ یہ سوچ ہی تحریک انصاف کے اپنے لیے زہر قاتل تھی۔ 9 مئی کے بعد پھر یہی کہا کہ قاسم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے شر میں سے خیر نکلتا ان کے لیے خیر نکل آیا، اور وہ مضبوط ترین آرمی چیف بن گئے۔ جب مضبوط ترین آرمی چیف بن گئے تو شیخ رشید صاحب آپ جیسے جہاندیدہ شخص جس کے بعد جرأت کا بھی فقدان ہے اور جو معاملہ فہمی کا بھی مائی باپ ہے، وہ کیوں الجھا رہا؟ چودھری پرویز لائی کیوں الجھے رہے؟ آپ کا تو ایک لیگیسی ہے اس آدمی کے آگے، آج خود وہی دہرا رہے ہیں کہ میں تو ساری زندگی فوج کی خدمت کی ہے، آج بھی یہی کہہ رہے کہ میں کرتا رہوں گا۔ آج کچھ اور حالات میں کہہ رہے تھے، پہلے آپ عقل سے کہہ رہے تھے، آپ اب ڈنڈے کی وجہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ آپ آج ایک مظلوم شخص۔ میں آپ کو کسی لحاظ سے اس لحاظ سے کوئی آپ کے فیل کو کہ میں مذمت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس کے فیل کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، چاہے منیر فاروق صاحب کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہے، کیونکہ میں اس شیخ رشید کو نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک وحشت میں نے تب دیکھی تھی جب نیوکلیر جو بلاسٹ ہوا تو آپ کو انٹرویو پہ لایا گیا، آپ کا جب ٹی وی پہ لایا گیا تو آپ کے اندر ایک وحشت تھی آنکھوں میں، وہ وحشت میں نے منیر فاروق صاحب کے انٹرویو میں دیکھی ہے آپ کی آنکھوں میں، کہ میں نے کہا نا میں چہروں کو غور سے دیکھتا ہوں، یہ وحشت میں نے آج دیکھی ہے۔ حالانکہ آپ کے اندر آواز کے اندر وہ کڑک، وہ تیکھا پن، آپ کی جملوں کی کاٹ جو ہے آج بھی اسی طریقے سے انٹیکٹ جو پہلے تھی۔ جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب کے معاشرہ میں اسی طرح بغیر نام لیے جوکس آتے تھے، تو ہمارے جو دوست ہوتے تھے وہ اپنے کاموں کے بارے میں جو انہوں نے راہ متعین کی ہوئی تھی اس میں وہ انڈرمائن ہوتے تھے، تو شیخ صاحب آپ کے چلے سے وہ انڈرمائن ہو گئے۔ جیسے ہمارے دوست ندیم افضل چند کا فقرہ جو ہے بڑا مشہور ہوا کہ مختاریہ گال ود گئی ہے، اس سے پھر آگے چیزیں جو تھیں شارٹ سٹوری یا بات بتانا آسان ہو گئی۔ اب اس کے بعد حال ہی میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پروگرام تو بڑھ گیا ہے، اب وہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح اشارہ کرایتوں سے وہ ایک اگین بڑھ گیا کے اوپر جو ہے بے شمار لوگ اپنا جو ہے معافی ضمیر یا موقف آگے بڑھا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جیسی منیر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ میں چلہ کاٹ کے آ رہا ہوں، تو اس چلے کے اوپر کیا کیا جو ہے مزاحیہ پروگرام چل رہے ہیں یا چلے کے لحاظ سے کوئی تکلیف دہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمدردی کی جا رہی ہے سنجیدگی کے ساتھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بپتا سنائی۔ اب اگر آج شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سی سی پی او سے پوچھیں کہ میں کہاں تھا، یعنی کہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یا سی سی پی او آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ میں کہاں تھا، اسی سانس میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، یقیناً تبدیل ہو گئی ہے۔ تو جس تنخواہ پہ شیخ صاحب آپ پچھلے 55 سال اپنی سیاست استوار کر رکھی تھی، وہ ایک سال میں آپ نے کیوں اس کا لٹیا دبول دیا، اپنی کیوں الزام اپنے اوپر نازل کر دیا، کیوں اپنے بیٹے بھتیجے سے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرائی اور پھر اس کے اوپر بیانات دیے کہ اللہ کی طرف پکڑ میں ہے، یعنی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کے غصہ خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں پہ آوازیں کرتے ہیں، اور وہ عورتوں کو بھی جو ہے اور دوسروں کو جو مسلمون کے لوگ ہیں ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، پھر بھاگ آتے ہیں، یہ سارے وہاں موجود تھے۔ تو یہ تو آپ کا تو یہ لائن ہی نہیں تھی کہ آپ خواہ خواہ بطل حریت بنے۔ پھر جب 9 مئی جس کی آپ نے آج بتایا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ لعنت بھیجتا ہوں 9 مئی کرنے والوں پر، تو یہ آپ نے 10 مئی کو کیوں نہیں کہا اور آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں جانچ لیا؟ مجھے تو پتہ تھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوگا، میں تو 1 سال سے کہہ رہا ہوں، بار بار اپنے اسٹارٹ یہی کیا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں اسی چیز پہ جا کے منتج ہوں گی۔ یہ اس وقت کیوں نہیں کہا جب عمران خان صاحب
لانگ مارچ کر رہے تھے، اور آپ اس وقت بھی اپنا بانگ پر دکھا رہے تھے. آپ نے اس لانگ مارچ میں دیکھا نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب کے خلاف لانگ مارچ تھا؟ دیکھا نہیں تھا وہ جہاد کے لیے لوگوں سے حلف لے رہے تھے؟ کچھ جگہوں پہ شاید آپ نے بھی حلف لیا ہو کہ جہاد، اور جہاد کس لیے تھا؟ راولپنڈی جاننا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ رکوانی ہے. حقیقت یہ ہے شیخ صاحب، اس کے باوجود کہ میرا آپ کے لیے اتنا دل متاثر ہے، میں آپ کے پاس آنا بھی چاہتا تھا. مجھے ابھی بھی، میں چاہے عمران ریاض صاحب ہو، چاہے آپ ہوں، سب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. میں کسی صورت نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلم نون کے بندے ہوں، آپ ہوں، کسی کے ساتھ اس طرح کی انتہائی رویہ اس وجہ رکھا جائے ان کا سیاسی موقف ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو تھیں، اس میں سیاسی موقف نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ وہ ساری چیزیں پھلانگ آئے تھے. اور اس کے بعد آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں، وہ جو ہے اپنے آپ کو یا اپنے پورے جو 10 لاکھ کا جو لو لشکر ہے اس کو قربان کر دیں گے، کیونکہ کمزور COS کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کا ڈسپلن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. شیخ صاحب، یہ جو آپ کے لیڈر نے اور آپ کے ساتھیوں نے جو پورا ایک کانٹوں کا راستہ بچھایا تھا عاصم منیر صاحب کے لیے، یا ان کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے، جو آپ نے جو کچھ کیا تھا، یہ اس کا منطقی انجام یہ ہونا تھا. اب کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے جو اس طریقے سے جو تکلیف میں جانے کے بعد، ایک آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، ایک سارے جو ہے بالکل انکاری ہیں، وہ بالکل نہیں برداشت کر سکتے، اور آپ کے لیے یہ سہانے روح بن کے ٹوٹا ہے، قیامت بن کے ٹوٹی ہے، کیونکہ آپ سب کچھ دیکھ چکے تھے، جیلیں بھی دیکھ چکے تھے سیاست کی. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سلوک کرتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کو پتا تھا، وہ آج بھی شاید ڈٹے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی سختی سے، اور وہ سہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک اللہ نے ایک جذبہ حریت دیے ہوا ہے، اور وہ شہید ہونے کے لیے ان کا ایشو نہیں ہے. جن کو جان عزیز، وہ یہ راستہ اختیار ان کو نہیں کرنا تھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہتے یا اکیلے رہ گئے ہیں. اسی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وقت پہ اگر ان کے پیچھے ہٹ جاتے تو شاید وہ اپنے آپ کو ریوزٹ کرتے، یا کم از کم اتنا بڑا فساد جو ہے پاکستان کے اندر نہ پھیلتا. جہاں پھنس چکے ہیں کہ نہ آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کچھ گنجائش چھوڑی ہے، اور نہ آپ نے کسی اور کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کس طریقے سے اب صحیح پٹری پہ لایا جائے، یا پاکستان کو کس طریقے سے ڈگر پہ لایا جا سکے. آج آپ کی جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے وہ تعریفیں، کاش یہ آپ جو ہے 4-6 مہینے ان کی تعیناتی سے پہلے کر دیتے، ان کی تعیناتی کے فوراً بعد کر دیتے، اور اس کا ادراک رکھتے کہ یہ کتنا خطرناک کام تھا کہ آپ قوم کے ایک انتہائی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی انسٹیٹیوشن 70 سال سے ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. ان پاس تو گنجائش تھی، آپ لوگوں کے پاس اگر گنجائش تھی تو پھر آتے. وہ کہتے ہیں کہ ماڑی تھی تو لڑتی کیوں تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ان کے ساتھ اس طرح کی لڑائی لڑنے کی. اس میں نے ابھی کہا ہے کہ 2 لیڈروں نے ان کے ساتھ اس نہج کا مقابلہ کیا. ایک میں وہ ہارے تو ہم نے کیا انجام دیکھا کہ ملک ٹوٹ گیا. ایک میں لیڈر ہارا تو پھر ہم نے کیا انجام دیکھا، وہ لیڈر جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ اس کا تعین آپ جیسے زیرک آدمی کو تو ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ راستہ کدھر لے کے جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنی ساری زندگی اسی راستے پہ استوار کر کے رکھی تھی جو آج آپ کے گلے پڑ گیا ہے. بہرحال ایک انتہائی مجھے تکلیف ہوئی ہے اور ہمدردی ہوئی ہے، اور کوئی غصے والی تکلیف نہیں ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب کی صورتحال کو دیکھ کے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ واقعات ہیں جو ان پہ بیتے ہیں، کہ جو بندہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے جو ہیں وہ اب ان کو خبر یہ پہنچتی ہے کہ جی وہاں پہ سب اچھے کی رپورٹ ہے. اللہ کرے کہ چیزیں کنٹرول میں رہیں اور سب اچھا کی رپورٹ رہے، وگرنہ پاکستان جو ہے وہ تو کسی مشکل کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اللہ ہی اس ملک کو بچانے والا ہے. کیسے بچے گا کو اللہ کو معاوضہ کرے گا. تو وما علینا الا البلاغ.